کل نفس ذائقۃ الموت. اور یہ فارمیٹ کیا ہے؟ دس از ناٹ جملۃ الفعلیہ، دس از جملۃ الاسمیہ. اور جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا میگنیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا ہوتا ہے، انکمپیسنگ ہے. وہ جملہ فعلیہ جو ہے لمیٹڈ ٹو ٹائم، جملہ اسمیہ یہ نہیں ہوتا ہے. اگر ہم زبردستی سے اپنی لینگویج میں لائیں کل نفس ذائقۃ الموت، ویسے تو عربی میں اگر اسے سمجھے تو اس کا جو میگنیٹیوڈ ہے بہت بڑا ہے، لیکن ہماری لینگویج میں کرنا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہر نفس کو موت کا مزہ ہے، کہیں بھی فٹ نہیں ہوگا ہماری لینگویج میں. ذائقہ کسے کہا جاتا ہے؟ ذائقہ، ذوق. ذوق ہم لوگ کہتے ہیں نا، کیا مطلب ہوتا ہے ذوق کا؟ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے. ٹیسٹ سے بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے ذوق، ایک ایلیگنسی، ایک سٹائل، وہ چیز جو ان کو پسند آتی ہیں. تو اس کا اسم الفاعل ہو جائے گا ذائق، اور کیونکہ نفس ہے تو پھر یہ ہو جائے گا تا مربوطہ. کل نفس ذائقۃ الموت. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کوئی اور فارمیٹ نہیں چوز کیا، صرف یہی چوز کیا ذائقۃ الموت. اس کے اندر اتنی گہرائی ہے یہ ایک آیت کے اندر کہ ہر انسان جو ہے نا، ہر زبان جو ہے، آپ لوگ کو پتا ہے ہر انسان کے ٹیسٹ برڈز الگ ہوتے ہیں. 3 چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں، 3 چیزوں کے 3 فیکٹرز کی وجہ سے ایک انسان کے ٹیسٹ برڈز بنتے ہیں. اور جیسے ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں ویسا ہی آپ کو وہ ڈش پسند آتی ہے اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ برڈز. کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے 2 لوگوں کو کھلائی جائے، ایک کو بہت ہی بری فیل ہوتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں بالکل بھی اچھی نہیں ہے. دوسرے کو اگر کھلایا جائے تو کہتا بہت اچھی ہے. کوئی 2 لوگوں کے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. تو یعنی کہ آپ اپنی موت کا مزہ چکھو گے اکارڈنگ ٹو یور ذائقہ، اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ برڈز. ہر انسان کے پاس موت آئے گی جس طرح کے اس نے اپنے ٹیسٹ برڈز ڈیولپ کر کے رکھے ہیں. جیسے ہم لوگوں کے ہوتے ہیں، اگر کوئی اٹالین ڈش ہم لوگ کھاتے ہیں، عجیب عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہم کبھی بھی نہیں کھا سکتے. اگر زبردستی کھا بھی لیں گے تو ہمارے ٹیسٹ برڈز کو وہ راس ہی نہیں آتے، اچھے ہی نہیں لگتے. وہ موت بھی اسی طرح آئے گی کہ اگر آپ نے اپنے ٹیسٹ برڈز اور اپنی زندگی اس حساب سے گزاری ہے تبھی آپ موت کو اچھے سے ویلکم کرو گے اور آپ کو ذائقہ آئے گا. کیونکہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا کہ جو ایسی موتیں ہوتی ہیں کہ ہنستے ہوئے یہ دنیا سے جاتے ہیں کیونکہ ان کو ذائقہ آتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اتنی بٹر ہوتی ہے ڈیتھ کہ ایک دم ان پر بھاری پڑتی ہے، ان کے اوپر گراں گزرتی ہے وہ ذائقہ ہی، وہ جب ان کے قریب آتی ہے. تو دس ذائقہ، اس میں اتنا سارا ان ڈیپتھ معنی ہے کہ تفسیر کلاس میں بھی اگر ہم لوگ اس آیت کی اگر ہم لوگ ان ڈیپتھ تفسیر کریں تو ہم اس کا حق ادا کر سکیں گے. کیونکہ جنت میں بھی جو ہمیں کھانا دیا جائے گا نا، سبحان اللہ، وہ قرآن میں آیت آتی ہے، آئی تھنک سورہ بقرہ میں ہے وہ، ہاں سورہ بقرہ میں ہی ہے کہ وہ کھانا دیا جائے گا کہ جنتی لوگ وہ کھانا کھا کے کہیں گے ایسے تو یہ کھانا تو متشابہہ ہمیں ملا تھا، یہ کھانا تو ہم کھاتے تھے دنیا میں. یعنی کہ ان کے ٹیسٹ برڈز سے اپوزٹ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے جو ٹیسٹ برڈز میں نہیں ہوتے ہیں وہ کھانا پسند نہیں آتا ہے. تو جس چیز سے ہم لوگ مانوس ہوں گے، جو چیز ہمیں پتا ہوگا کھانے کی جو چیزیں، وہی ہمیں اس کا بیٹر ورژن ملیں گی، لیکن ٹیسٹ برڈ سے الگ نہیں ہوں گی، سیم وہی ہوں گی. تو اسی طرح یہ موت کا بھی اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں وہ موت کے ذائقے کے ساتھ ہماری زندگی کو ہمیں کمپیٹیبل کرنا ہے تاکہ ہمارے ٹیسٹ برڈز اسے ایکسیپٹ کریں. پہلے سے ہم اس کے لیے ریڈی ہوں تبھی ہم لوگ کو مزہ آئے گا. نہیں تو جو ان نون چیز ہوتی ہے وہ کھانے پر مزہ نہیں آتا ہے. اگر وہ کوئی فورن چیز ہوتی ہے، کوئی ایلین چیز ہوتی ہے، وہ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں آتی ہے. تو سبحان اللہ، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کے لیے، ہر نفس میں ہے موت کا ذائقہ. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ نے وہ ذائقے کے لیے، اس ٹیسٹ کے لیے اپنے آپ کو کتنا پریپیئر کیا ہے، اپنے ٹیسٹ برڈز کو کتنا تیار کیا ہے. اور اس کے لیے جو 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں سے ایک چیز یہ ہے
کہ آپ کا ڈی این اے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ برڈز کیا ہوں گے، اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کا ماحول، کیونکہ دیکھیں اگر آپ انڈیا کے، پاکستان کے کسی گاؤں میں چلے جائیں، وہاں کا کھانے کا طریقہ بالکل ہی الگ ہوتا ہے، ماحول ڈیسائیڈ کرتا ہے، وہاں کی زمین کی بایولوجی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہاں کیا چیز اگتی ہے اور آپ کو کیا پسند آتی ہے. تو یہ آپ کو سراؤنڈ کیا ماحول کرتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے بنایا ہے کہ ہمیں ذائقہ آئے موت کا. تو جب اچھا ذائقہ آتا ہے تو حسن الخاتمہ ہوتا ہے، اور اگر ذائقہ اچھا نہیں ہوتا ہے تو ہمارے لیے تو بہت ہی وہ کوئی انہونی چیز ہو جاتی ہے، ان ایکسپیکٹڈ چیز ہو جاتی ہے جس کے لیے ہم ریڈی نہیں تھے. اور اگر ہم نے سوچا بھی نہیں ہے موت کے بارے میں، پریپریشن تو دور کی بات ہے، تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ ذائقہ کیا ہے، ہم تو اس کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہمیں نہیں پسند ہے، نعوذ باللہ.